بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے لیسن نمبر 3 میں ہم ریپٹائلز کے کچھ ٹاپکس یعنی کہ کلاسیفیکیشن کے بارے میں اسٹڈی کریں گے اور نیچے دیے گئے آرڈرز اور سب آرڈرز کو اسٹڈی کریں گے. کلاسیفیکیشن کا لیکچر تھوڑا لمبا ہونے والا ہے اور یہ مشکل بھی ہے، اس لیے آپ لوگ اپنے ساتھ سارے پوائنٹس نوٹ کر لیں. سب سے پہلا آرڈر کلاسیفیکیشن میں ٹیسٹوڈائنز، جن کو ٹرٹلز اور ٹورٹوسز کہا جاتا ہے. اس گروپ کو کیلونینز بھی کہتے ہیں. ٹرٹلز اور ٹورٹوسز میں کچھ ڈفرینسز ہیں، اس طرح سے کہ ٹرٹلز زیادہ تر سمندر میں جبکہ ٹورٹوسز زیادہ تر پانی سے باہر رہتے ہیں اور فریش واٹر کو پسند کرتے ہیں، لیکن ان میں سے کچھ واٹر اور لینڈ دونوں پہ سروائیو کر سکتے ہیں. ٹرٹلز جو کہ سمندر میں زیادہ تر پائے جاتے ہیں، ان کا منہ ایک بیک میں کنورٹ ہو جاتا ہے جو کہ ان کو گھاس وغیرہ کھانے میں، پرے وغیرہ پکڑنے میں ہیلپ دیتا ہے. ٹرٹلز کے بارے میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ کریکٹرسٹک یہ ہے کہ ان کی باڈی کے اوپر ایک سخت قسم کا کور ہے جس کو کہتے ہیں کیراپیس اور پلاسٹرون، یعنی کہ یہ شیل دو پیسز میں ڈیوائیڈ ہے. ایک جو باڈی کے ڈورسل سائڈ پہ ہے اس کو کیراپیس کہتے ہیں، اور شیل کا دوسرا حصہ جو کہ باڈی کے نیچے سائڈ پہ یعنی وینٹرل سائڈ پہ ہے اس کو کہتے ہیں پلاسٹرون. ٹیسٹوڈائنز میں آگے بڑھتے ہیں اور کیراپیس پلاسٹرون کس چیز سے بنے ہیں؟ یہ ایکچولی ٹرٹلز کے بونز سے ہی بنتے ہیں اور ان کے اوپر کیراٹین پروٹین کی ایک سخت لیئر بھی ہوتی ہے. ٹرٹلز اور ٹورٹوسز کے بارے میں یہ بات بہت مشہور ہے کہ یہ زیادہ ٹائم یا زیادہ ایئرز کے لیے زندہ رہتے ہیں، جبکہ گیلاپاگوس آئلینڈ میں تقریباً 100 سال پرانے ٹرٹلز پائے جاتے ہیں. ان کے شیل کا فائدہ یہ ہے کہ اگر ان کو خطرہ محسوس ہو تو یہ جلدی سے شیل میں چھپ جاتے ہیں اور پریڈیٹر اس شیل کو توڑ نہیں پاتا. فرٹیلائزیشن ٹرٹلز میں یا ٹورٹوسز میں انٹرنل ہوتی ہے اور یہ انڈے دینے کے لیے پانی کے قریب ایک زمین میں ایک چھوٹا سا نیسٹ یا ایکسکیویشن کے ذریعے چھوٹا سا نیسٹ بناتے ہیں اور ایک ٹائم پہ تقریباً 5 سے لے کر 100 ایگز لے کرتی ہیں فیمیلز. زیادہ سویم کرنے والے ٹرٹلز میں یہ خوبی پائی جاتی ہے کہ ان کے آگے اور پیچھے والے لمز فلپرز کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور اس طرح سے ان کو سوئمنگ میں کافی آسانی ہوتی ہے. ٹیسٹوڈائنز کو جلدی سے دیکھ لیں. ٹیسٹوڈائنز کو کیلونینز کہتے ہیں اور اس میں شامل ہے ٹرٹلز اور ٹورٹوسز. یہ پانی میں بھی رہ سکتے ہیں، پانی سے باہر بھی رہ سکتے ہیں. اس میں ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں کیراپیس اور پلاسٹرون پایا جاتا ہے. یہ زیادہ عرصے کے لیے زندہ رہ سکتے ہیں. فیمیل اپنے ایگز کو لے کرنے کے لیے زمین میں ایک نیسٹ بناتی ہے اور اس میں ایگز لے کرنے کے بعد اس کو کور کر کے چلی جاتی ہے. ایگز کو کسی قسم کی پروٹیکشن نہیں ملتی. کلاسیفیکیشن آف ریپٹائلز میں جو سب سے امپورٹنٹ گروپ ہے وہ ہے کروکوڈائلز. آرڈر کروکوڈیلیا میں جو بیسک اینیملز ہیں وہ ہیں کروکوڈائلز اور ایلیگیٹرز. کروکوڈائلز اور ایلیگیٹرز کو پہچاننا مشکل ہے، لیکن کچھ امپورٹنٹ کریکٹرسٹکس ایسی ہیں جو کہ ان دونوں کے بیچ میں ڈفرینشیشن آسان کر دیتا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایلیگیٹرز زیادہ تر نارتھ امریکہ، ساؤتھ امریکہ اور چائنا میں پائے جاتے ہیں، جبکہ کروکوڈائلز ساری دنیا میں پائے جاتے ہیں اور گرم علاقوں میں ہوتے ہیں. ایلیگیٹرز کا جو ماؤتھ ہوتا ہے، ماؤتھ کا ٹپ، ایلیگیٹرز میں ماؤتھ کا ٹپ یو شیپ جبکہ کروکوڈائلز میں وی شیپ ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ ایلیگیٹرز جب اپنے ماؤتھ کو کلوز کر لیتے ہیں تو ان کے زیادہ تر دانت نظر نہیں آتے، جبکہ کروکوڈائلز اپنے زیادہ تر دانت نہیں چھپا سکتے.
ان کے کلر کو دیکھ لیں تو ایلیگیٹرز کا کلر زیادہ ڈارک ہوتا ہے جبکہ کروکوڈائلز کا کلر لائٹ ہوتا ہے. ایلیگیٹرز تیز بھاگنے والے اور کروکوڈائلز سلو بھاگنے والے اینیملز یا ریپٹائلز ہیں. کروکوڈائلز کی چند اور اہم خصوصیات یہ ہیں کہ ان کے نوز 2 سوراخوں پر مشتمل ہے جس کو نوسٹرلز کہتے ہیں، اور اکثر کروکوڈائل کو سوئمنگ کے دوران دیکھا گیا ہے کہ یہ اپنے نوسٹرلز کو پانی سے باہر رکھتا ہے. اس کے آگے اور پیچھے دونوں لمز میں کلاز یا پنجے ہوتے ہیں جو اس کو شکار پکڑنے میں ڈیفنس اور افینس میں ہیلپ کرتے ہیں. کروکوڈائلز کی ٹیل کافی زیادہ سٹرونگ اور لمبی ہوتی ہے جو اس کو اٹیک کرنے میں یا ڈیفینڈ کرنے میں بہت ہی ہیلپ کرتا ہے. کروکوڈائلز کی اسکن دیکھ کر ہی سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کی اسکن کافی سٹرونگ ہے، اور اس کے اسکن کے اوپر کافی اسپائک سے بھی ہوتے ہیں. جاز کی بات کی جائے تو کروکوڈائلز یا ایلیگیٹرز کے جاز میں کافی سارے دانت ہوتے ہیں. اور کروکوڈائلز جیسا کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، کروکوڈائل زیادہ تر اپنے شکار کو ہولی سارے کا سارا نگل جاتا ہے. جلدی سے کروکوڈائلز پر ایک نظر ڈالتے ہیں. آرڈر کروکوڈیلیا میں کروکوڈائلز اور ایلیگیٹرز ہیں. کروکوڈائلز اور ایلیگیٹر میں فرق یہ ہے کہ کروکوڈائل تقریباً ساری دنیا میں پایا جاتا ہے جبکہ ایلیگیٹرز امریکہ اور چائنا کے کچھ حصوں میں پایا جاتا ہے. ایلیگیٹرز تیز بھاگ سکتے ہیں. ایلیگیٹرز کا کلر تھوڑا ڈارک ہوتا ہے اور ایلیگیٹرز اپنے دانتوں کو چھپا سکتے ہیں. کروکوڈائلز اپنے نوسٹرلز کو پانی سے باہر رکھتے ہیں جب یہ سوئم کر رہے ہوتے ہیں. ان کی ٹیل کافی بڑی اور لمبی ہوتی ہے. ان کے آگے اور پیچھے والی ٹانگوں میں پنجے ہوتے ہیں اور ان کے منہ میں کافی مضبوط دانت ہوتے ہیں جس کے ذریعے یہ شکار کو چیر پاڑ دیتے ہیں. اب ہم اپنے نیکسٹ آرڈر کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے آرڈر سفینوڈونچیا. اینیملز جو اس گروپ میں شامل ہیں وہ صرف 2 اسپیشیز ہیں، ان کو ٹھوٹورا بھی کہتے ہیں. اس گروپ میں شامل جو اینیملز ہیں یا ریپٹائلز ہیں ان کی شکل لیزرڈ لائک ہے اور یہ زیادہ تر نیوزی لینڈ میں پائے جاتے ہیں. آگے والے اور پیچھے والے دونوں لمز، ٹیل، ہیڈ موجود ہیں اور پنجے بھی پائے جاتے ہیں جو ان کو کلائمبنگ وغیرہ میں یا ایکسکیویشن میں ہیلپ دیتے ہیں. سفینوڈونچیا کے بارے میں ایک اہم بات یہ ہے کہ ان کا نیچے والا جبڑا باقی اسکل یعنی کھوپڑی کے ساتھ ٹائٹلی اٹیچ ہوتا ہے اور اس قسم کے اسکل کو اے کائنیٹک اسکل کہتے ہیں. اگر ان کا نیچے والا جبڑا کھوپڑی کے ساتھ ٹائٹلی اٹیچ ہو تو یہ بہت ہی پاورفل بائٹ دیتے ہیں اپنے شکار کو. آرڈر سفینوڈونچیا کو ایک نظر دیکھ لیں. اس میں 2 اسپیشیز ٹھوٹورا کے پائے جاتے ہیں. یہ لیزرڈ لائک ہیں، نیوزی لینڈ میں ہوتے ہیں. اور ایک اور اہم بات جو مجھ سے مس ہو گئی کہ ان کے اوپر والے جاز میں 2 ٹیتھ کے 2 روز ہیں، 2 قطاریں ہیں، اور نیچے والے جاں میں دانتوں کی صرف 1 قطار ہے. یہاں سے اب ہم اپنے نیکسٹ آرڈر کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے آرڈر اسکویمیٹا. اس گروپ میں شامل ہیں لیزرڈز اور سنیکس. اس گروپ کے بارے میں ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ نیچے والا جا یا نیچے والا جبڑا ہیڈ کے ساتھ ٹائٹلی اٹیچ نہیں ہوتا، کافی فلیکسیبل ہوتا ہے اور ان کے اسکل کو کائنیٹک اسکل کہا جاتا ہے. اس کے بارے میں ہم فیڈنگ کے یا نیوٹریشن کے ٹاپک میں بھی ڈسکس کریں گے. کائنیٹک اسکل کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ اس کی مدد سے سنیک اپنے منہ کو کافی زیادہ کھول سکتا ہے اور بڑے جانوروں کو بھی نگل جاتا ہے. کائنیٹک اسکل میں زیادہ اہمیت کا حامل بون جس کو کہتے ہیں کوارڈریٹ بون، ڈائیگرام میں اس کو ریڈ کلر سے دکھایا گیا ہے. کوارڈریٹ بون کی مدد سے نیچے والا اور اوپر والا جبڑا بہت زیادہ کھل سکتے ہیں اور شکار کو نگلنے میں انتہائی زیادہ آسانی پیدا کرتے ہیں. آرڈر اسکویمیٹا کو 2 سب آرڈرز یعنی آرڈر سوریا اور آرڈر سرپنٹیز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے.
سب آرڈر سوریا کا ذکر کرتے ہیں جس کو عام طور پہ لیزرڈز کہتے ہیں. لیزرڈز جو کہ ہمارے گھروں میں بھی پائے جاتے ہیں، ان کے بارے میں کون نہیں جانتا. یہ 4 ٹانگوں سے چلنے والے، دیواروں پر چپکنے والے اینیملز ہیں. ان کی ہیڈ، ٹیل، ٹرنک، 4 لمز، ہینڈ لمز اور آئیز آپ کو ایزلی ڈائیگرام میں نظر آ رہی ہوں گی. گھروں میں پائے جانے والے لیزرڈز کو عام طور پہ جیکوز کہا جاتا ہے. ان کی ٹانگوں میں ایڈہیسو پلیٹس ہوتی ہیں، ایڈہیسو پیڈز ہوتی ہیں جو کہ ان کو دیوار کے ساتھ چپکنے میں آسانی دیتے ہیں، اور یہ دیوار پر اتنی آسانی سے چل سکتے ہیں جتنا ہم زمین پر آسانی سے چل سکتے ہیں. سب آرڈر سوریا کے بارے میں کچھ اہم باتیں یہ ہیں کہ اس گروپ میں پائے جانے والا سب سے زیادہ پوائزنس لیزرڈ کو گیلا مونسٹر کہا جاتا ہے. گیلا مونسٹر کافی بڑے ہوتے ہیں اور یہ امریکہ میں پائے جاتے ہیں. یہ اپنے شکار کو پیرالائز کرنے کے لیے اس کو کاٹ کے اس کے اندر وینم انجیکٹ کر دیتا ہے، اور اس کے بعد پیرالائز ہو کے شکار کو یہ نگل جاتا ہے. زیادہ تر جو لیزرڈز ہیں وہ دن کی گرمی سے خود کو بچانے کے لیے نوکٹرنل ہے، یعنی کہ رات کے وقت اپنی زیادہ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. ایک خاص قسم کی گروپ ہے لیزرڈز کا جس کو ایمفیسبینیاز کہا جاتا ہے، یا ان کو ورم لیزرڈز بھی کہتے ہیں. ان کی باڈی اگرچہ ورم کی طرح ہے اور رنگز بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، لیکن یہ ایکچولی لیزرڈز ہیں. ان کی باقی ساری خصوصیات لیزرڈز کی طرح ہیں. یہ ایمفیسبینیاز نیچے انڈر گراؤنڈ بروز میں رہتے ہیں، اور ان کی باڈی کے اوپر جو چھوٹے چھوٹے رنگز نظر آ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں اینولائی. بہت ہی امپورٹنٹ کیریکٹرسٹک ایمفیسبینیاز کی یہ ہے کہ اس کے اپر جو میں صرف ایک ٹیتھ ہوتا ہے، جبکہ نیچے والے جا میں 2 ٹیتھ پائے جاتے ہیں. آرڈر سوریا کو جلدی سے ایک فلیش بیک میں دیکھ لیتے ہیں. آرڈر سوریا میں جو اینیملز شامل ہیں ان کو لیزرڈز کہا جاتا ہے. یہ ٹیٹراپوڈز ہیں، یعنی کہ 4 ٹانگوں پہ چلنے والے ہیں. گھروں میں پائے جانے والے لیزرڈز کو عام طور پہ جیکوز کہا جاتا ہے، اور ان کی ٹانگوں میں ایڈہیسو پلیٹس ہوتی ہیں جو کہ ان کو دیوار کے ساتھ چپکنے میں اور موومنٹ میں آسانی دیتے ہیں. زیادہ تر لیزرڈز نوکٹرنل ہیں، اور جو پوائزنس لیزرڈز ہیں ان کو گیلا مونسٹر کہا جاتا ہے. امریکہ میں ہوتے ہیں اور اس کے بائٹ سے زیادہ ڈیتھس نہیں ہوتی. ایک خاص قسم کے لیزرڈز جن کو ورم لیزرڈز کہتے ہیں ایمفیسبینیاز میں شامل ہیں، اور ان کی باڈی ورم لائک ہے لیکن ان کے کریکٹرسٹکس لیزرڈ لائک ہیں. ان کی ایک بہت بڑی خوبی اور پہچان یہ ہے کہ اپر جا میں صرف ایک ٹیتھ، جبکہ نیچے والے جا میں. اب ہم اپنے آخری سب آرڈر سرپنٹیز کی طرف چلتے ہیں. سنیکس کو کون نہیں جانتا، یہ سب آرڈر سرپنٹیز سے تعلق رکھتے ہیں. دنیا میں تقریباً 2900 اقسام قسم کے اینیملز ہیں، لیکن ان میں صرف 300 اقسام ایسی ہیں سنیکس کی جو کہ پوائزن پیدا کرتے ہیں اور فیٹل ہو سکتے ہیں. سنیکس کی باڈی ایلانگیٹڈ ہوتی ہے، اور زیادہ تر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ سنیک میں کسی قسم کے بونز نہیں ہوتے. دیے گئے فگر یا ڈائیگرام سے کلیئرلی نظر آ رہا ہوگا کہ سنیک میں ہیڈ سے لے کر ٹیل تک کافی سارے بونز ہوتے ہیں. اس کی بیک بون ہیڈ سے لے کر ٹیل تک لمبی ہوتی ہے، اور ہر ایک بیک بون کے ورٹیبری میں سائڈ پہ ربز بھی اٹیچ ہیں. ان ربز کی مدد سے اس کے مسلز کو کافی زیادہ سپورٹ ملتی ہے اور زمین کے ساتھ خود کو ڈریگ کر پاتے ہیں. سنیک کی بہت ساری خصوصیات ہیں، لیکن ایک اہم بات یہ ہے جو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے کہ ان اینیملز میں جو کوارٹریٹ بون ہے اس کی مدد سے اپر اور لوور جا ایک دوسرے سے زیادہ دور جا سکتے ہیں، اور یہ کافی زیادہ اپنے منہ کو کھول کے شکار کو نگل سکتے ہیں. سنیکس کی باڈی چونکہ پتلی اور لمبی ہوتی ہے، اس کے اندر ایریا کم ہونے کی وجہ سے لیفٹ لنگ سنیکس میں نہیں پایا جاتا. سنیک اپنے شکار کو 2 طریقوں سے کل کرتے ہیں. کچھ ایسے سنیکس ہیں جیسا کہ ایناکونڈاس،
یہ اپنے شکار کے ارد گرد لپٹ کر اس کو اتنا زیادہ زور دیتے ہیں، اس کا اتنا زیادہ دبا دیتے ہیں کہ اس کی سانس بند ہو جاتی ہے اور وہ مر جاتے ہیں۔ اس کے بعد ایناکونڈا اپنے شکار کو نگل جاتا ہے۔ دوسرے قسم کے سنیکس پوائزن انجیکٹرز ہیں۔ ان سنیکس میں پائے جانے والے دانت کو فینگس کہتے ہیں، جو کہ آپ کو کلیئرلی یہاں سے نظر آ رہا ہوگا۔ ان فینگس کے اندر انجیکشن کی طرح ایک چھوٹی سی نالی ہوتی ہے جس کے ذریعے زہر شکار کے جسم میں داخل ہوتا ہے۔ سنیک کا جو پوائزن ہے یہ دو قسم کی ہوتی ہیں، اس کے بارے میں بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ ایلیپڈز اس قسم کے سنیکس ہوتے ہیں جس میں شامل ہے کوبرا۔ ان کے فینگس ایک ہی جگہ پہ فکس رہتے ہیں، چاہے ان کا منہ بند ہو یا کھلا ہو۔ لیکن وائپرز ایسے سنیکس ہیں جو کہ اپنے فینگس کو موو کر سکتے ہیں۔ جیسے جیسے یہ اپنے منہ کو کھولتے ہیں ویسے ویسے فینگس آگے کی طرف پوزیشن کر لیتے ہیں۔ کچھ خاص قسم کے کوبراز کو سپیٹرز کہا جاتا ہے۔ ان کو سپیٹرز اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اپنے زہر کو شکار کی آنکھوں کی طرف تھوک کی شکل میں سپرے کر سکتے ہیں۔ اس قسم کے کوبراز شکار کو یا ایمرجنسی کے ٹائم اپنے زہر کو ریلیز کر کے شکار کو بالکل اندھا بنا سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی آج کا لیسن ہم کنکلوڈ کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو فائدہ